السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، آج کا ہمارا درس قرآن کا جو سلسلہ ہے، اس کا جو سبق ہے وہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 140 اور 141 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت مبارکہ میں جب یہ فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، آخری کامیابی تمہاری ہی ہوگی، تو پھر ایک انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پھر اللہ ہمیں یہ جو رگڑا لگا رہے ہیں، جو امتحان لے رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے پھر کہ اللہ نے ہماری مدد ڈائریکٹ کیوں نہیں کرتی؟ تو ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اس میں اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، ذرا اس کو سنیے۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں اب یہ چھوا ہے، تکلیف نے نقصان پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس طرح کا جو چرکا ہے، جو نقصان ہے، تمہارے دشمنوں کو بھی لگ چکا ہے۔ جنگ بدر میں اللہ فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کے کتنے لوگ جو ہے مارے گئے تھے اور سردار مارے گئے تھے، اور تم بڑی تھوڑی مقدار میں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اسی طرح جس طرح اب تمہیں یعنی جنگ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ بھی اس میں شہید ہو گئے، اور انصار کا کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی فرد جو ہے شہید نہ ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مدینہ واپس آئے تو ہر گھر میں کوہرام تھا، یعنی یہ بات یاد رکھیں، اس وقت تک میت پر جو بین کرنے کی ابھی تک ممانعت نہیں آئی تھی، تو عورتیں مرثیے کہہ کر بین کر رہی تھیں۔ صورتحال اس قدر رقت امیز تھی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، لاکنہ حمزہ تعالیٰ بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے بھی تو کوئی رونے والا یا رونے والیاں ہوتی، آج حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ اس طرح کے درد بھرے جو الفاظ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ میں نقل کیے گئی ہے یہ حدیث۔ ظاہر ہے حضرت حمزہ جو ہے وہ مہاجرین میں سے تھے، مدینہ میں ان کا کوئی رشتہ دار خواتین نہیں تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ انصار کی عورتیں تو اپنے اپنے جو ہیں ان کو رو رہی ہیں، لیکن حضرت حمزہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ جو ہے، آپ انہیں کچھ خواتین کو بھیجا اسپیشلی طور پہ کہ جاؤ حضرت صفیہ کے ساتھ جو ہے ان تعزیت کرو۔ بہرحال دکھ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہنچا، آپ کے سینے کے اندر یہ احساس، دل تھا، دیکھیں انسان ہے نا، کوئی پتھر تو نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی دلجوئی فرمائی تو آپ اتنے کہ دل گرفتار نہ ہوں، پریشان غمگین نہ ہوں، تو میں جو یہ جو تکلیف پہنچی ہے تو اس طرح کی میں ان سے پہلے انہیں بھی پہنچ چکی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں میں جو دن ہیں ان کی الٹ پھیر کرتا رہتا ہوں، یہ دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، زمانے کے جو نشیب و فراز ہیں ہم لوگوں کے جو لوگوں پر اس کے بدلتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، اس کی کیفیت کو بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون لوگ حقیقت میں مومن۔ ہاں، اب بات اللہ نے بیان فرمائی، اس لیے میں یہ کرتا ہوں، میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ پھر زوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں کون مومن ہے، تمہاری آزمائش کروں، امتحان، اور اگر آزمائش نہ آئے، تکلیف نہ آئے
قربانی نہ دینی پڑے، تو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو کیسے پتہ چلے کہ حقیقی مومن کون ہے؟ امتحان اور آزمائشی سے تو پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ جس طرح رئیس المنافقین تھوڑی سی بوجھ آیا جنگ احد کا واقعہ جب پیش آیا معاملہ تو وہ بھاگ گیا۔ تو اس طرح اللہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آزمائشوں میں ڈال کر کہ کون لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، الٹے پاؤں بھاگ کر نہیں جاتے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ چاہتا ہے شہادت کے جو مقام ہے اس سے نوازے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں آزما لوں، دیکھ لوں کون لوگ ہیں جو میرے دین کی خاطر، میرے اسلام کی خاطر، میرے حکم کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اور کون بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر ان کو میں انعام کے طور پر، شہادت بھی ایک انعام ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ شہید جو ہے یہ مرتے ہی جنت سے حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ مرتے ہی جنت میں جائے گا، بلکہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ جنت کے میوے کھاتا ہے، اس کی جو بقیہ زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اللہ تعالیٰ اس سے رزق دیتے، وہ زندہ ہے اور اللہ سے رزق دیتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے رزق دیتے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیسا رزق ہے، کس طرح ہے، وہ کیا ہے، سب کا اللہ جانتا ہے، ہمیں اس پہ غرض نہیں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اہل ایمان کو پاک کر دے، یمحص پاک کر دے، آمنوا ویمحق الکافرین، کافروں سے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں اور ایمان والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آزمائش اسی لیے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے، پہچان لے، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کا فرما بردار کون ہے، اللہ کے رستے پر چلنے والا کون ہے، اور اللہ کے رستے کا انکار کرنے والا کون ہے۔ تو یہ اس وقت بہت سارے منافقین تھے شروع میں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو منافق ہے نا وہ اہل ایمان سے میں ان کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بحیثیت مجموعی جماعتی جو قوت ہے اس کو ضعف نہ پہنچے۔ یعنی اب یہ لوگ یعنی جتنا نقصان دشمن نہیں اتنا پہنچا سکتا جتنا منافق یعنی جو پہنچاتا ہے، جو انسان کا دشمن ہے نا وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جو دوست، منافق دوست جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ منافقت اور مسلمانوں کی ان کے اندر چھاننا لگا کر ان کو جو ہے میں علیحدہ علیحدہ کر دوں۔ تو اس بحث و تمیز کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ سارا امتحان تمہارے سے اس لیے لیا ہے کہ میں مومن اور مسلمانوں کی چھانٹی کر دوں، علیحدہ علیحدہ کر دوں، لوگ بھی جان لیں کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ تو یہ سارا امتحان لینے کا مقصد یہ تھا، اور یہ بھی کہ کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں شہادت کا مقام کچھ لوگوں کو عطا کرنے کے لیے بھی میں نے ایسا کیا ہے۔ تو میں اللہ کا قدرت رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، یہی تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ایمان والوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور یعنی ایمان والوں کو دے کر آزماتا ہے، اور کبھی کفار کو دے کر آزماتا ہے، اور کبھی مسلمانوں سے چھین کر، اس سے لے کر دولت چیزیں لے کر پھر آزماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے آزمانے کے ڈھنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم پورے نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ فضل اور کرم والا، رحم والا معاملہ فرمائے ہمارے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔